اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور وہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، جیسا سوچتے ہیں اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کا الٹ ہوتا ہے، یا آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا آپ کاروبار تو کرتے ہیں لیکن اس سے نظام نہیں چل رہا، اس میں بے برکتی بہت زیادہ ہے، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شخص ہر روز بیمار ہوا رہتا ہے اور ایسے بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ ہر روز ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، یا کوئی ایسی لا علاج بیماری لگ چکی ہے جس کا علاج کروا کر آپ مایوس ہو چکے ہیں اور روز ڈاکٹروں کے چکر لگا کر آپ تنگ آ چکے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ کو دو ایسی صورتیں بتانے لگا ہوں، آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا، اور ہر کام، ہر مشکل، ہر حاجت کے لیے اور خزانہ غیب سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ دو صورتیں آپ کو زندگی کے لیے کافی ہیں، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی حکیم کی ضرورت رہے گی، نہ کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آج دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ ہم دین سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، ہم احکامات سے دور ہیں، ہم اللہ کے فرمان سے دور ہیں، اللہ کے حبیب سے دور ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے اندر اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کی سستی، آپ کی کاہلی اور آپ کی تنگ دستی اور آپ کی صحت جو خراب رہتی ہے انشاءاللہ وہ بحال ہو جائے گی، اور ہر طرح کی سستی جو آپ کا سارا دن کام کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر ہر وقت سوئے رہنے کو دل کرتا ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پھر آپ یہ دو صورتیں، اگر نہیں بھی کوئی مسئلہ اور آنے والے وقت میں اپنا دفاع چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ نہایت ہی قیمتی صورتیں ہیں، نہایت قیمتی عمل ہے۔ آپ اس عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ زندگی کا انمول تحفہ ہے۔ اس کو آپ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، انشاءاللہ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خزانے اتارتا ہے، اور ایسے لوگ بہت جلد امیر ہو جاتے ہیں، اور ان کے گھروں سے تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کبھی بھی ایسی مشکل کا شکار نہیں ہوتے کہ جس کے اندر ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ بند کاروبار چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر کے اندر بچوں کا مسائل ہیں اور بچے آپ کے نافرمان ہو چکے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ آپ کے دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، یا آپ ایسے بیماری کے اندر مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج آپ کو نظر نہیں آتا، تو پھر آپ یہ دو صورتیں پڑھیں۔ یہ قرآن مجید، کیونکہ پورا قرآن شفا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے، جس ارادے کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر انسان کو برکت دیتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر قرآن کسی ایسے شخص پر پڑھا جائے جو بیمار ہے، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ آپ نے دیکھا بعض بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے سورۃ رحمان پڑھی جاتی ہے، یا سورۃ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، یا قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ شریف کوئی پڑھ لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ جن کی روح نکلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، جو اس قدر بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، اب ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا اور وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں، اب ان کے اوپر بھی سورۃ یاسین شریف یا کوئی سورۃ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، وہ فوراً چپ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اور آج سے اگر ہم 20 25 30 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں تو جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد مسجد کے باہر خواتین اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھی، وہاں مولوی صاحب بھی دم کرتے تھے، جو نمازی حضرات ہوتے تھے وہ بھی پھونک مار دیتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے دیتا تھا۔ آج بچہ تھوڑا سا بیمار ہو، ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس بھگا کر لے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے حکامات سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ میری باتیں دیکھنے میں آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن 100% درست ہیں، اور جس شخص کو ان باتوں پر اتفاق نہ ہو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ مناظر سارے دیکھے ہیں،
اور اس لیے آج آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اور دو ایسی صورتیں بتا رہا ہوں، اگر زندگی میں آپ ان کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، بچوں کو یہ یاد کروا دیتے ہیں، اور بچوں کو صبح کے وقت یا دن میں کسی ٹائم بھی پڑھنے کا کہہ دیں کہ بیٹا اس کو پڑھ لیا کریں، آپ کے بچے بھی فرما بردار رہیں گے، دنیا میں ترقی بھی کریں گے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، سستی کا شکار ہیں، کسی کام کو دل نہیں کرتا، انشاءاللہ آج سے ساری سستیاں ختم اور ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی، ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اگر مقروض ہیں تو انشاءاللہ قرضے کا بھی مکمل طور پر اللہ کے فضل و کرم سے خاتمہ ہوگا اور خوشحالی کا آج ہی دور شروع ہو جائے گا۔ جس دن آپ یہ صورتیں شروع کر دیں گے، محتاجی اسی دن ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے کے لیے ہمیشہ کی محتاجی سے بھی آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خصوصی مدد فرماتا ہے اس صورت کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے مدد ملتی ہے کیونکہ اس کے اندر مدد کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ ایسی صورتیں ہیں جس شخص کو ایک مرتبہ، جو شخص ان کو ایک مرتبہ زندگی میں پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، عادت بنا لے، اور ایسا شخص جس کے اوپر نہ تو کوئی جادو اثر کر سکے گا، نہ کوئی بیماری اس کے اوپر اثر کر سکے گی، اور نہ ہی وہ کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوگا کہ جو اس کو زندگی بھر تنگ کرے، یعنی کہ لا علاج بیماریاں جس کو شوگر کہتے ہیں، کینسر نعوذ باللہ، اور اس طرح کا کوئی بھی بیماری ہو جو لا علاج ہو، ایسی بیماریوں میں وہ کبھی مبتلا نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ رکھے گا۔ اس لیے دوستو ضرور ان صورتوں کو یاد کریں، خود بھی پڑھا کریں، بچوں کو پڑھایا کریں، اور جو بھی اپنے گھر میں یہ صورتیں پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے اس کا گھر امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ صورتیں پڑھنے سے پہلے آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ اور اگر میں درود پاک کی بات کرتا چلوں یہاں پر، تو درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب غم بندے کے بڑھ جائیں، دکھ بڑھ جائیں، مصیبتیں بڑھ جائیں، کوئی چیز کام نہ آئے، اور جب ہر طرف سے مایوسی آ جائے، تو پھر اس وقت درود پاک ہی ایک ایسا انمول وظیفہ ہے، تحفہ ہے، دعا ہے، جو بندے کو غموں سے، تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے نکال کر خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتی بعد میں ہے، قبول رب کی بارگاہ میں پہلے ہو جاتی ہے۔ اور بڑے لوگوں نے درود پاک کی برکتیں حاصل کی ہیں، لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 کروڑ مرتبہ، 1.25 ارب مرتبہ درود پاک کو پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کم از کم اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر دن کے کسی بھی حصے میں سب سے پہلے آپ یہ، اب میں نے دیکھا ہے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور آپ بھی کروائیں، اور جو بچے یہ یاد کر لیتے ہیں دنیا میں ترقی کرتے ہیں اور خوشحالی آتی ہے ان کے گھروں کے اندر، بڑے بڑے آفیسر بڑے بڑے عہدوں پر چلے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی پڑھ لے، لازمی نہیں کہ بچوں کو ہی یاد کرائیں، والدین بھی پڑھیں تو اس کی برکت ان کی اولادوں کو بھی ملتی رہتی ہے۔ اور یہ صورتیں یہ ہے، ایک صورت کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد، اور دوسری صورت کو سورت الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کو آپ نے 41 بار اور سورت اخلاص کو بھی آپ نے 41 بار دن کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیا کریں روزانہ، انشاءاللہ تعالی دنیا معافی میں آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔